سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ انجلا ربیہ کو راستے میں چھوڑ کر پہاڑی کی چوٹی پر پہنچی تو بشیر بن حسن اسے سامنے چند قدم کے فاصلے پر نیچے اترتا دکھائی دیا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ جب بشیر قریب آیا تو وہ رومال سے اپنے چہرے کا پسینہ پوچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بشیر نے اچانک اس کی طرف دیکھا تو چند قدم کے فاصلے پر رک گیا، پھر کچھ سوچ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ بشیر نے کہا، آج آپ اکیلی آ گئیں؟ انجلا نے جواب دیا، ربیہ میرے ساتھ تھی، وہ نیچے رہ گئی ہے۔ میں اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچنا چاہتی تھی، مجھے امید نہ تھی کہ آپ یہاں ہوں گے، یہ چڑھائی بہت دشوار تھی۔ آپ نے بہت ہمت کی۔ بشیر کے الفاظ میں ایک روکھا پن تھا اور انجلا محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ تاہم اس نے جھجکتے ہوئے کہا، میری ہمت یہاں تک پہنچ کر جواب دے چکی ہے۔ یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ مل گئے۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو چوٹی تک میرا ساتھ دیں۔ چلیے۔ شکریہ، مجھے ڈر تھا کہ کہیں واپسی پر راستہ نہ بھول جاؤں۔ یہ راستہ اس قدر پیچیدہ نہیں، بشیر نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ بشیر خاصی رفتار کے ساتھ اس کے آگے آگے جا رہا تھا اور سانس پھول جانے کے باعث انجلا خواہش کے باوجود اس سے کوئی بات نہ کر سکی۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر انجلا بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ بشیر بن حسن نے ایک بلند اخلاق طبیب کی شان استغنا کے ساتھ ایک بار مڑ کر اس پیکرے رانائی کی طرف دیکھا اور پھر منہ پھیر کر نیچے سرسبز وادی کی طرف دیکھنے لگا۔ انجلا نے رومال سے پسینہ پونچھتے اور تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ کو شاید چڑھائی محسوس بھی نہیں ہوئی، میرا تو برا حال ہو رہا ہے۔ بشیر نے بدستور نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں پہاڑوں پر چڑھنے کا عادی ہوں، آپ نے شاید پہلی بار ہمت آزمائی کی ہے۔ انجلا نے کہا، یہاں کھڑے ہو کر نیچے کی وادیاں کتنی دل فریب دکھائی دیتی ہیں۔ افسوس ربیہ میرے ساتھ نہ آ سکی، اسے ابھی اتنی ریاضت کرنی بھی نہیں چاہیے۔ انجلا نے ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر سستا لوں، میں بہت تک گئی ہوں۔ بشیر نے جواب دیا، جلدی کیجیے، آپ کی بہن انتظار کر رہی ہوگی۔ انجلا نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کتنا حسین ہے یہ منظر، آپ ہر روز یہاں آیا کرتے ہیں؟ ہاں، لیکن یہ محض اتفاق ہے کہ آج میں یہیں سے واپس جا رہا تھا، ورنہ میں سامنے اس پہاڑ کی چوٹی تک جایا کرتا ہوں۔ یہ اتفاق شاید اس لیے تھا کہ قدرت کو آپ کی رہنمائی میں میرا یہاں تک پہنچانا مقصود تھا۔ آپ میرے بغیر بھی یہاں آ سکتی تھیں۔ نہیں، میں سچ سچ کہتی ہوں، میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ ہم پرسوں جا رہے ہیں، اگر آج آپ راستے میں نہ ملتے تو اس چوٹی پر پہنچنے کی حسرت شاید میں اپنے ساتھ لے جاتی۔ یہ کوئی ایسی حسرت نہ تھی جس کے پورا نہ ہونے کا آپ کو افسوس ہوتا۔ میں یہ حسین منظر کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ میں نے سنا ہے کہ سرحدی عقاب کے جنگل میں نہایت دل فریب مناظر ہیں۔ ہاں، وہ علاقہ بہت خوبصورت ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ شہروں میں جانا پسند نہیں کرتے۔ انسان ہمیشہ ایسی جگہ کو پسند کرتا ہے جہاں وہ مفید کام کر رہا ہو۔ میرے خیال میں آپ ان پہاڑوں اور جنگلوں کی بجائے کستلا، اشبیلیہ اور کرتبہ جیسے شہروں میں زیادہ مفید کام کر سکتے ہیں۔ وہاں امراء، گورنر اور بادشاہ تک آپ کے قدردان ہوں گے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ کہوں گی کہ آپ یہاں اپنے جوہر ضائع کر رہے ہیں۔ ابا جان کہتے تھے کہ اگر آپ کستلا چلے جائیں تو بادشاہ کے دربار میں آپ کو پہلی کرسی ملے گی۔ آپ کے والد یقیناً مجھے کستلا جانے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ میں بدر بن مغیرہ کے ایک معمولی سپاہی کا علاج کر کے تمہارے بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے سے زیادہ خوش رہ سکتا ہوں۔ یہ لوگ کبھی کبھی صرف جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے بادشاہ اور امراء ہمیشہ روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ انجلا نے مسکراتے ہوئے بشیر کی طرف دیکھا اور کہا، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو عیسائیوں سے نفرت ہے؟ ایک طبیب کی حیثیت میں ہر انسان کی خدمت کرنا میرا فرض ہے، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا پہلا فرض یہ ہے کہ ان لوگوں کا ساتھ دوں جو اندلس میں مسلمانوں کی عزت اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کو انسانیت کستلا کے ان ایوانوں میں دکھائی دیتی ہے جہاں مسلمانوں کی غلامی کی زنجیریں تیار ہو رہی ہیں، اور مجھے انسانیت ان جھونپڑوں میں دکھائی دیتی ہے جن میں رہنے والے غیروں کی غلامی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ انجلا نے مغموم سی ہو کر کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ دیر تک ہمارے شہنشاہ کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مقابلہ صرف فتح کی امید پر ہی نہیں کیا جاتا، بعض حالات میں جنگ کمزور کے لیے ایک فریضہ بن جاتی ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ خیر، اب چلیے، دیر ہو رہی ہے۔ انجلا نے کہا، میرے خیال میں اگر آپ کستلا کے شاہی طبیب کے عہدے پر فائز ہوں تو آپ بادشاہ کو خوش کر کے اسے مسلمانوں کی آزادی پر حملہ کرنے سے باز رکھ سکتے ہیں۔ آزادی خوشامد سے نہیں بلکہ خون سے خریدی جاتی ہے۔ انجلا نے کہا، طبیب کی حیثیت میں آپ بادشاہ کے خوش آمدی نہیں بلکہ محسن بن سکتے ہیں۔
بشیر نے قدرے ترش لہجے میں کہا، ہمارے لیے اب تمہارے مغرور بادشاہ کا محسن بننے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ہاتھ سے استبداد کی تلوار چھین لیں، اور جب وہ ہمارے رحم و کرم پر ہو تو ہم اپنے بزرگوں کے اخلاق پر عمل کرتے ہوئے اس کی خطائیں معاف کر دیں۔ میں اپنی قوم کی دائمی زندگی کے لیے ایک سپاہی بن کر لڑنے کو اس سے عارضی زندگی کی بھیک مانگنے پر ترجیح دیتا ہوں۔ آپ یہاں مہمان ہیں، مجھے افسوس ہے کہ آپ نے خامخواہ یہ بحث شروع کر دی۔ ہسپانیہ اور کسلا کا مقابلہ اب باتوں سے نہیں تلوار سے ہوگا۔ بشیر آہستہ آہستہ پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ انجلا اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی۔ وہ بار بار اپنے دل میں کہہ رہی تھی، کاش یہ بحث نہ چھیڑتی۔ دونوں دیر تک خاموش رہے، لیکن جب وہ پہاڑی سے اتر کر درختوں میں سے گزر رہے تھے، انجلا نے تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب پہنچ کر کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ اس قدر خفا ہو جائیں گے۔ خدا جانتا ہے کہ میں آپ کی دشمن نہیں۔ اب کا کچھ کریں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، مجھے معاف کر دیجیے۔ بشیر بن حسن نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے متاثر ہو کر کہا، نادان لڑکی، تم رو رہی ہو، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس نے پھر کہا، لیکن میں ان آنسوؤں کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ اگر یہ نصرانیوں کی طرف سے ایک فاتحہ کی دوستی کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ یہ موتی رائگاں چاہیں گے، اور اگر یہ اس لیے ہیں کہ تم ہماری جد و جہد کو بے فائدہ سمجھتی ہو تو بھی ہمدردی کا یہ پیغام قبل از وقت ہے، اور اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ بشیر بن حسن کی جان اس قدر قیمتی ہے کہ وہ موت و حیات کی اس کشمکش میں اپنی قوم کا ساتھ نہ دے تو بھی تم غلطی پر ہو۔ انجلا نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، مجھے عیسائیوں یا مسلمانوں اور ان کے بادشاہوں سے کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف آپ کی خیر چاہتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میری باتوں سے صدمہ پہنچا، میں نادان ہوں، آپ میری باتوں کو اہمیت نہ دیں۔ انجلا، انجلا، ربیہ کی آواز آئی۔ انجلا کی خاموشی پر بشیر بن حسن نے جواب دیا، آپ کی بہن یہاں ہے۔ پھر وہ انجلا سے مخاطب ہوا، چلو انجلا، تمہاری بہن بلاتی ہے۔ انجلا بشیر کے آگے آگے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انجلا، ربیہ اور بشیر قلعے کا رخ کر رہے تھے۔ ندی عبور کرنے کے بعد انہیں ابو داؤد ملا اور اس نے انجلا اور ربیہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے آج بہت دیر لگائی۔ ربیہ نے کہا، ابا جان، ہم نے آج پہاڑی پر چڑھنے کا ارادہ کیا تھا، میں زیادہ دور نہ جا سکی۔ انجلا اکیلی چوٹی پر سے ہو آئی ہے۔ جمعہ کے دن کا بیشتر حصہ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن نے ابو داؤد کی صحبت میں گزارا۔ ان کی باتوں سے ابو داؤد کو یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ وہ رات اس قلعہ میں گزاریں گے، لیکن گزشتہ 2 دن سے وہ اس بات پر حیران تھا کہ قلعہ کے بہت سے سپاہی اچانک غائب ہو چکے ہیں۔ دوپہر کے وقت جب وہ بدر اور بشیر کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اس نے کہا، قلعے میں سپاہیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے جب آپ یہاں ہوں تو آپ کی حفاظت کا پورا انتظام ہونا چاہیے۔ بدر نے بے پرواہی سے جواب دیا، اپنے لیے ہم نے کبھی سپاہیوں کی ضرورت محسوس نہیں کی، آپ کی شجاعت میں کلام نہیں، لیکن اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھی سپاہیوں کی اچھی خاصی تعداد کا ہونا ضروری ہے۔ نصرانیوں کی طرف سے اچانک حملے کا خدشہ نہ ہو تو بھی آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، خطرے کے مقابلے کے لیے آپ یہاں کافی سپاہی موجود پائیں گے۔ اس قلعے میں میرا قیام بالکل عارضی تھا۔ کل آپ غرناطہ روانہ ہوں گے اور میں انشاءاللہ اپنے پہاڑوں اور جنگلوں میں پہنچ جاؤں گا۔ تو شاید اسی خیال سے آپ نے سپاہیوں کو 2 دن پہلے روانہ کر دیا ہے۔ ہاں، یہاں وہ بیکار پڑے تھے۔ اس کے بعد دیر تک مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب یہ لوگ مسجد سے نکل رہے تھے، ایک سوار گھوڑا بگاتا ہوا قلعے میں داخل ہوا اور مسجد کے دروازے کے سامنے آ رکا۔ بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھ کر وہ گھوڑے سے اترا اور تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا۔ بدر بن مغیرہ نے اس کی بات کا انتظار کیے بغیر پوچھا، کہو خیر تو ہے، تم بہت پریشان ہو۔ سپاہی نے کہا، بادشاہ کے بھائی اور اس کے ساتھ غرناطہ کی فوج کے چند عہدیدار آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور آپ کی قیامگاہ میں ٹھہر کر آپ کا انتظار کرنے کی بجائے وہ اس طرف آ رہے ہیں۔ یہاں سے کتنی دور ہوں گے؟ یہاں سے 8-10 کوس دور ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ رات کا کھانا آپ کے ساتھ کھائیں گے۔ بدر بن مغیرہ نے بشیر بن حسن کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ ان کے قیام اور طعام کا بندوبست کریں، میں ان کی پیشوائی کے لیے جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب بدر بن مغیرہ گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا قلعے سے باہر جا رہا تھا، ابو داؤد تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ کچھ دیر گہری سوچ میں کمرے کے اندر ٹہلتا رہا، پھر اس نے درمیانی دروازہ کھول کر میریا کے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا، میریا ذرا ادھر آؤ۔ میریا کرسی سے اٹھ کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ربیہ اور انجلا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ ربیہ نے آہستہ سے کہا، انجلا، ابا جان آج صبح سے پریشان ہیں۔ انجلا نے ربیہ کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، ان کی پریشانی کی وجہ شاید کل کا کٹھن سفر ہو، لیکن ربیہ، مجھے تم ان سے زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہو۔ جب ہم کسلا سے غرناطہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تو تم بہت خوش تھیں،
لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں غرناطہ کی نسبت یہ ویران قلعہ زیادہ پسند ہے۔ مجھے غرناطہ سے محبت ہے، مجھے فکر ہے کہ ابا جان کہیں کل غرناطہ جانے کا ارادہ بدل نہ دیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ابا جان غرناطہ جانے کا ارادہ تبدیل نہیں کریں گے۔ سرحدی عقاب نے ہمارے لیے غرناطہ سے نئی بگھی منگوائی ہے۔ تمہاری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ ربیہ، تم مجھ سے اپنے دل کی بات نہیں چھپا سکتی۔ سچ کہو، تمہیں اس بات کا غم نہیں کہ سرحدی عقاب کا نشیمن غرناطہ سے بہت دور ہوگا؟ ربیہ کے چہرے پر حیا کی سرخ و سفید لہریں رقص کرنے لگیں۔ وہ اینجلا کو کوئی جواب نہ دے سکی۔ اینجلا نے پھر کہا، ربیہ، ہم دونوں ایک کشتی میں سوار ہیں، لیکن میں بشیر بن حسن کا نام لیتی ہوں تو تم مجھے ملامت کرتی ہو، اور تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ یہاں سے رخصت ہونے کے تصور سے تمہارا چہرہ مرجھایا جاتا ہے۔ سچ کہو ربیہ، تمہیں سرحدی عقاب سے محبت نہیں؟ اینجلا، میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اس سے نفرت ہے، لیکن میری دنیا اس کی دنیا سے مختلف ہے۔ بدر بن مغیرہ اندلس کے آسمان پر 14ویں رات کا چاند ہے، اور میں ان لاکھوں تماشائیوں میں سے ایک ہوں جو اس کی آب و تاب سے متاثر ہونے کے باوجود اسے آسمان سے اتار کر اپنے جھونپڑے کی زینت بنانے کا خیال دل میں نہیں لا سکتے۔ بشیر بن حسن بھی اندلس کے آسمان کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور تمہاری دلچسپی اگر اسے دیکھنے تک محدود رہتی تو میں یقیناً اعتراض نہ کرتی۔ لیکن اینجلا، تم اس ستارے کو آسمان سے نوچ کر اپنے دامن کی زینت بنانا چاہتی ہو، اور ان بلندیوں سے آنکھیں بند کر لیتی ہو جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہیں۔ میں تمہاری آنکھیں کھول دینا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ اینجلا کا خوبصورت چہرہ مرجھا گیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اپنی گزشتہ بدسلوکیوں کے باوجود میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ دنیا میں تم سے زیادہ میرا خیرخواہ کوئی نہیں۔ لیکن برا نہ ماننا، تم ایک شاعرہ ہو۔ میں نے اسے آسمان پر نہیں، اسی زمین پر دیکھا ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں اسے چاہتی ہوں۔ میں اگر اسے اپنے دامن کی زینت نہ بنا سکی تو بھی میں اس کے دامن کی طرف ہاتھ بڑھانے جھجک محسوس نہیں کروں گی۔ ربیہ، جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو میرے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ میرا ہے۔ جب میں نے اس کی آواز سنی تھی تو میں نے محسوس کیا تھا کہ میری کان اس آواز سے مانوس ہیں۔ جب تک میری آنکھیں اسے دیکھتی رہیں گی اور میرے کان اس کی آواز سنتے رہیں گے، میرا دل یہ کہتا رہے گا کہ وہ میرا ہے، وہ میرا ہے۔ ربیہ، سچ کہو، تم بدر بن مغیرہ کے متعلق یہی کچھ محسوس نہیں کرتی کہ وہ ایک مرد ہے اور تم ایک عورت ہو؟ ربیہ نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اینجلا، تم یہ محسوس نہیں کرتی کہ تم عیسائی ہو اور وہ ایک مسلمان ہے، اور اندلس میں عیسائیت اور اسلام کی جنگ جاری ہے؟ اینجلا نے جواب دیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کروں گی، اور اگر میں اسے اپنی طرف نہ لا سکی تو مجھے اس کی طرف جانے میں کوئی تامل نہ ہوگا۔ ربیہ نے کہا، اینجلا، فرض کرو اگر آج ہی غرناطہ اور کسلا کی سلطنتوں میں باقاعدہ جنگ چھڑ جائے تو تمہارے اور بشیر بن حسن کے درمیان تمام راستے مسدود نہیں ہو جائیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ عارضی وقفہ کے لیے ہمارے درمیان تمام راستے مسدود ہو جائیں، لیکن اس جنگ کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ تمام اندلس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے اور ہمارے درمیان منافرت کی رہی سہی دیواریں نابود ہو جائیں۔ ربیہ نے کہا، اینجلا، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ بشیر بن حسن جیسا سپاہی اپنی قوم کی شکست اور تباہی کے بعد تم سے عشق کرنے کے لیے زندہ رہے گا؟ اینجلا کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ اس نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، ربیہ، فرض کرو اگر حالات اسے کسلا جانے پر مجبور کر دیں اور اس کے لیے اپنی زندگی کے باقی دن وہاں گزارنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو، تو کہ پھر بھی میرے اور اس کے درمیان منافرت کی دیواریں حائل رہیں گی؟ ربیہ نے جواب دیا، یہ اسے کسلا جانے پر مجبور کر دینے والے حالات پر منحصر ہے۔ ایک قیدی کی حیثیت میں وہ اپنی دشمن قوم کی کسی لڑکی کی سفارش پر رہا ہو کر ذلت کی زندگی بسر کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ البتہ ایک فاتح کی حیثیت میں شاید وہ تمہاری محبت کی زنجیریں پہننا منظور کر لے، لیکن تم نے یہ کیسے معلوم کیا کہ حالات اسے کسلا جانے پر مجبور کر دیں گے؟ اینجلا نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، ایک پھول کا صحیح مقام باغ ہے، شاید وہ خود ہی زیادہ عرصہ اس ویرانے میں رہنا پسند نہ کرے۔ ربیہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور ابو داؤد اور میریا ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ابو داؤد کے ہاتھ میں 2 جلتی ہوئی شمعیں تھیں۔ جب اس نے دونوں دریچوں میں یہ شمعیں رکھ دیں تو ربیہ نے معصومانہ انداز میں کہا، ابا جان، کمرے میں فانوس سے پہلے ہی کافی روشنی ہے، یہ شمعیں جلانے سے کیا فائدہ؟ ابو داؤد نے پریشان ہو کر کہا، ربیہ، تمہیں زیادہ روشنی سے نفرت ہے؟ نہیں ابا جان، لیکن یہ ہوا سے بجھ جائیں گی۔ اگر آپ کہیں تو میں کھڑکیاں بند کر دوں؟ نہیں، تازہ ہوا کے لیے کھڑکیوں کا کھلا رہنا ضروری ہے۔ پھر اس نے میریا کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر یہ بجھ جائیں تو انہیں فوراً دوبارہ جلا دینا۔ میرے کمرے میں اور شمعیں پڑی ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں تو ان کی جگہ اور لا کر رکھ دینا۔ ابو داؤد یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ عشاء کی نماز کے وقت بدر بن مغیرہ
شاہ غرناطہ کے بھائی الزغل اور غرناطہ کی فوج کے 2 نامور سالار موسیٰ اور الزیغری کے ہمراہ قلعے میں داخل ہوا۔ غرناطہ کے 15 سپاہی اور معمولی عہدیدار بھی اس کے ساتھ تھے۔ چونکہ قلعہ کی مسجد میں مؤذن اذان دے رہا تھا، اس لیے یہ لوگ گھوڑوں سے اترتے ہی مسجد میں داخل ہوئے۔ ابو داؤد اور بشیر بن حسن نے مسجد کے دروازے پر انہیں خوش آمدید کہا۔ الزغل نے بشیر بن حسن کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے ابو داؤد کی طرف دیکھا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، یہ ابو داؤد ہیں، میں راستے میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ الزغل نے ابو داؤد کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، بدر نے آپ کی بہت سی خوبیاں بیان کی ہیں، لیکن میرے نزدیک آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارا سرحدی عقاب آپ کا عقیدت مند ہے۔ ابو داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، میری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں ایک انتہا درجے کا فیاض طبع نوجوان کا مہمان ہوں، جس نے اپنے بےکس مہمان کی بے جا تعریف بھی مہمان نوازی کے فرائض میں شامل کر لی ہے۔ وہ حادثہ جس کے باعث مجھے چند دن کے لیے سرحدی عقاب کی ہم نشینی نصیب ہوئی ہے، میری زندگی کا ایک انتہائی خوشگوار واقعہ ہے۔ غرناطہ کا وہ رجل عظیم جسے میں دور سے دیکھ لینا بھی اپنی خوش قسمتی خیال کرتا، آج میرے سامنے ہے۔ اگر یہ گستاخی نہ ہو تو میں اس مقدس ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، جسے صدیوں کے بعد موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی تلوار اٹھانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ الزغل ان باعمل انسانوں میں سے تھا جو خوشامد سے بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن ابو داؤد کا لب و لہجہ اس سے متاثر کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش نہ کی۔ ابو داؤد نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا، اور اس کے ساتھ ہی 2 گرم گرم آنسو جو ابو داؤد کی آنکھوں سے انتہائی ضرورت کے وقت ٹپکا کرتے تھے، الزغل کے ہاتھ پر گر پڑے۔ قریباً اسی قسم کے جذبات کا اظہار ابو داؤد نے موسیٰ اور الزیغری سے متعارف ہوتے وقت بھی کیا۔ یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے۔ امامت کے فرائض ابو داؤد نے انجام دیے۔ نماز کے بعد جب یہ لوگ بالائی منزل کے ایک کمرے میں کھانا کھا رہے تھے، ابو داؤد ان پر اثر ڈالنے کے لیے اپنا دماغ اور زبان کی تمام صلاحیتوں سے کام لے رہا تھا۔ الزغل جو خود بھی بہت سے علوم میں غیر معمولی استعداد رکھتا تھا، ابو داؤد سے بہت متاثر ہوا جب اس نے اپنی ان خفیہ سرگرمیوں کا ذکر کیا جن کا مقصد کسلا کی ظالم حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ تو الزغل نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ نے اپنی سرگرمیوں کے لیے وہ جگہ منتخب کی ہے جہاں آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ غرناطہ میں آپ ہمارے لیے بہت کچھ کر سکیں گے۔ بدر بن مغیرہ نے آپ کے متعلق جو کچھ مجھے بتایا ہے، اس سے میرا اندازہ ہے کہ آپ نوجوانوں کو متاثر کرنا جانتے ہیں۔ میں غرناطہ میں ایک ایسا نوجوان آپ کے سپرد کروں گا جسے راہ راست پر لانا ہمارے لیے اندلس کی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے سے کم نہیں۔ میری مراد اپنے بھتیجے اور اندلس کے ولیعہد عبداللہ سے ہے۔ وہ پرلے درجے کا وہمی، ڈرپوک، خوشامد پسند اور جلد باز نوجوان ہے۔ وہ تعمیر سے زیادہ تقریب میں خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی اصلاح کر سکیں تو یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ابو داؤد نے اپنی مسرت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، غرناطہ کے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے آپ کی آنکھ کا اشارہ کافی ہے، تاہم جو خدمت میرے سپرد کی جائے گی میں اسے بخوشی سر انجام دوں گا۔ الزغل نے کہا، ابو عبداللہ کو آنکھ کے اشارے کی جگہ چابک کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چابک آپ کے پاس ہے۔ اب غرناطہ کب جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہم کل روانہ ہو جائیں گے، تو جب تک آپ وہاں پہنچیں گے میں بھی آ جاؤں گا۔ میرا بھائی آپ جیسے باکمال آدمی کو اپنے بیٹے کا اتالق بنانے پر اعتراض نہیں کرے گا، لیکن ابو عبداللہ پر یہ ظاہر نہ کیجیے کہ آپ نے یہ ذمہ داری میرے اماں پر قبول کی ہے۔ میری ہر بات کو شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے، آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ اس کے بعد الزغل، موسیٰ اور الزیغری ابو داؤد سے کسلا کی فوجی تیاریوں کے متعلق سوالات پوچھتے رہے، اور وہ انہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کی بجائے خوش کرنے کے ارادے سے جوابات دیتا رہا۔ آدھی رات کے قریب جب یہ لوگ اٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے، قلعے کے چاروں طرف نکاروں کی گونج سنائی دی، اور یہ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ الزغل نے جواب طلب نگاہوں سے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا، اور باقی لوگوں کی نگاہیں بھی اس کے چہرے پر مرکوز۔ بدر بن مغیرہ کے چہرے پر حیرانی یا اضطراب کا شائبہ تک نہ تھا۔ اب گھبرائیں نہیں، اس نے اطمینان کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ بشیر بھی اٹھا، لیکن بدر بن مغیرہ نے کہا، آپ مہمانوں کے پاس بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ بدر بن مغیرہ دروازے کے قریب پہنچا تو ایک پہرے دار بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، نصرانیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب نے اٹھ کر تلواریں نکال لیں، لیکن بدر بن مغیرہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، نصرانیوں نے گزشتہ 20 برس میں اس سے بڑی حماقت نہ کی ہوگی۔ آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں، رات کے وقت ان کی بڑی سے بڑی فوج بھی اس قلعے کے قریب نہیں آ سکتی۔ میں اپنی گزشتہ تمام زندگی میں شاید کسی غیر متوقع حملے کے لیے اس قدر تیار نہ تھا۔ ابو داؤد نے کہا، لیکن قلعے میں تو آج میں نے 20-25 سے زیادہ سپاہی نہیں دیکھے۔ قلعے کی حفاظت اس کی 4 دیواری سے بہت دور کی جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے آج میرے نصف سے زیادہ سپاہی یہاں موجود ہیں، میں ابھی آتا ہوں۔
موسیٰ نے کہا میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا مجھے ڈر ہے کہ آپ میرے ہی کسی سپاہی کے تیر کا نشانہ نہ بن جائیں، میں شاید خود بھی باہر لڑنے والوں کی رہنمائی کے لیے نہ جا سکوں، میں صرف قلعہ کے پہرے داروں کو چند ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ الزغل نے مطمئن ہو کر کہا تو آپ کو اس حملے کی توقع تھی؟ اس سوال پر ابو داؤد چونک کر بدر کی طرف دیکھنے لگا۔ بدر نے جواب دیا مجھے قدرت کی طرف سے ایک اشارہ ہوا تھا اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے اسے وہم نہیں سمجھا۔ بشیر بن حسن نے بدر کے ساتھ جانے پر اصرار کیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ میرے بہت سے سپاہی صرف اس لیے تیروں کی بارش میں کھڑے ہو سکتے ہیں کہ تم ان کے زخموں کا علاج کر سکتے ہو، تم یہیں ٹھہرو اور زخمی ہونے والوں کے لیے مرہم پٹی کا سامان تیار کرو۔ بدر بن مغیرہ باہر نکل گیا۔ ایک ساتھ کے بعد وہ واپس آیا اور بولا آپ اگر چاہیں تو بے فکر ہو کر سو سکتے ہیں۔ نصرانی اس قلعہ سے 2 کوس کی فاصلے پر غیر متوقع استقبال دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر ان میں 10 آدمی بھی بچ کر نکل گئے تو یہ ایک معجزہ ہوگا۔ میں آپ میں سے کسی کو اس شاندار فتح میں حصہ دار بننے سے نہیں روکنا چاہتا، لیکن پو پھٹنے سے پہلے آپ کا باہر نکلنا مناسب نہیں۔ صبح کی روشنی میں آپ قیدیوں کو اکٹھا کرنے اور بھاگنے والوں کو تیروں کا نشانہ بنانے میں میرے ساتھیوں کی مدد کر سکیں گے۔ یہ کہہ کر بدر بن مغیرہ ابو داؤد کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ذرا اپنے کمرے میں جائیں اور باہر کھلنے والے دریچے بند کروا دیں، ورنہ روشنی بجھا دیں اور بچوں کو ہدایت کریں کہ کوئی دریچے کے سامنے کھڑا نہ ہو۔ مجھے پہرے داروں نے اطلاع دی ہے کہ حملہ آوروں کی ایک بھٹکی ہوئی ٹولی قلعہ کے قریب دیکھی گئی ہے۔ اگرچہ قلعہ کو ان لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں، تاہم یہ اندیشہ ضرور ہے کہ ان میں سے کوئی روشنی دیکھ کر تیر چلا دے۔ مجھے امید نہ تھی کہ وہ ایسی غلطی کریں گے۔ یہ کہہ کر ابو داؤد بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ الزغل نے ہنستے ہوئے کہا ایک اچھا عالم شاد و ناظر ہی ایک اچھا سپاہی ثابت ہوتا ہے۔ ابو داؤد تھوڑی دور جا کر سوچ میں پڑ گیا اور اس کی رفتار کم ہونے لگی۔